السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ امرا من عندنا، یہ امر، یہ حکم، یہ ہماری طرف سے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہماری طرف سے۔ اور اگر اسے قرآن مراد لیا جاتا ہے تو قرآن کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے اور پکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گیا اس رات میں۔ اگر امر سے ہم نے قرآن مراد دیا تو من عندنا ہماری طرف سے، اور اگر تقدیر ہے تو یہ بھی امر سے مراد اگر تقدیر لیا ہے تو یہ بھی من عندنا ہماری طرف سے۔ اس فیصلے میں کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کلو یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ چاہے جس کے اوپر جو چیز کو بدل دے، اللہ تعالیٰ نے ہی تقدیر کا بھی لکھا ہے نا، جس کے لیے جو چیز بدل دے اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو بدل دے، یا پہلے سے ہی بدلا ہو کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی وجہ سے یہ چیز بدل جائے گی۔ اس طرح صلہ رحمی کرنے سے عمر میں برکت ہو جاتی، بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں ہونا چاہیے؟ تقدیر کے ہر فیصلے پہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کہہ دیا گیا امر من عندنا، یہ اس نے کر دیا، ایسا ہو گیا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ کہہ سکتے ہیں پھر؟ یا کسی فیصلے کے اوپر ناراض ہو جائیں، ہمیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ رب، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا۔ یہ پتہ ہے اتنا بڑا کلمہ نا، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے یہ جو ہم صبح کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور شام کو، کہ جو بندہ یہ پڑھے گا، یعنی صدق دل سے ظاہر ہے، جس کو واقعی اللہ کے ہر فیصلے پہ اور ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ راضی ہے۔ یہ قرآن میں سارے حکم کس کی طرف سے؟ امرن سے اگر مراد قرآن لیں، من عندنا، ہر فیصلہ ہر حکم اس میں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ مولویوں نے تو نہیں بنا دیا، نہیں، اس کے اندر خود پڑھ کے دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں۔ تو پھر ان کے اوپر ناراض ہونا، ان کے اوپر گلے شکوے کرنا، ان کے اوپر راضی نہ رہنا، دل میں تنگی محسوس کرنا، ہائے ہائے یہ کیوں آ گیا، یہ کیوں میرے لیے مشکل ہو گئی، مصیبت پڑ گئی، یہ اللہ کے حکم کے اوپر مصیبت کہنا، کیا یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے، دل سے بھی خوش ہو۔ بعض دفعہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل بھی کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن دل تب بھی راضی نہیں ہوتا۔ دل میں یہی ہوتا ہے، ہائے باقی لوگ کتنے مزے کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے تو کتنی مشکل ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے 5 دفعہ نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے حلال حرام کی بھی چیزیں دیکھنی۔ دیکھو ان کے کتنے مزے، آرام سے کمائیاں کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، اور وہ لاٹری بھی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور دیکھو پارٹی ٹائم کتنا اچھا کرتے ہیں، اور کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے تو مزے ہی مزے ہیں نا۔ مصیبت تو ہماری ہے نہیں، ہماری مصیبت نہیں، ہم اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، تیرا ہر حکم پہ ہم راضی ہیں۔ یہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے، ان پہ راضی ہونا، تب آپ یہ منہ سے کہہ سکتے ہیں رضیت باللہ ربا، ورنہ تو جھوٹ ہے۔ بس ایک رٹا رٹایا کلمہ رضیت باللہ ربا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دن قیامت کے دن راضی کر دے گا جو یہ کلمہ کہتا ہے، یعنی صدق دل سے واقعی وہ راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا جو یہ کلمہ کہتا ہے۔ اتنا زبردست ہے، لیکن کیا یہ واقعی دل سے کہہ رہے ہیں؟ سچائی ہے اس کے اندر؟ یہ میں راضی ہوں، واقعی آپ کا دل راضی ہے، خوش ہیں آپ؟ تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ خوش ہیں؟ اللہ یہی میری تقدیر میں تو نے لکھا تھا، اللہ تو جس پہ راضی میں بھی راضی۔
کبھی ناراض نہیں ہونا، اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، تو ایسا میرے ساتھ ہی کرنا تھا، تو نے یہ کیوں ہو گیا، میرے اوپر ہی بیماری آنی تھی، باقی سب اچھے بھلے پھر رہے، میں نے ایسا کیا کر دیا، آئے میرے پیارے کو دنیا سے تو نے لے کے جانا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ناراضگیاں، یہ رضا نہیں ہے۔ آئے میری شادی یہ اس جگہ پہ کیوں ہو گئی، ساری زندگی سے میں پس رہی ہوں، بس تقدیر کا فیصلہ، راضی ہو جائیں اس کے اوپر، بس یہی میری تقدیر میں لکھا تھا۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم تھے بھیجنے والے۔ کس کو؟ اگر ہم اس سے دیکھیں تو قرآن بھی، جو ہم نے ایک امرن کا اگر مطلب قرآن لیتے ہیں تو قرآن کے ہم تھے بھیجنے والے، یہ ہماری طرف سے اور ہم نے ہی بھیجا، اور دوسرے یہ تقدیر کے فیصلے بھی ہم نے ہی نازل کیے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور پھر رسول کو بھی ہم نے ہی بھیجا۔ ارے یہ رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ واقعی رحمت سمجھتے ہیں اس قرآن کو؟ امرن سے مانا اگر قرآن لیتے ہیں، ہم دونوں تفسیروں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ دونوں کو اس میں فٹ کر کے، کیونکہ ابھی تو مجھے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں امر سے مراد قرآن لے کے پھر سارا قرآن کے ساتھ مطلب آپ سمجھیں، پھر اس کے بعد تقدیر لیں تو ساری اس کے ساتھ مطلب سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ ہم فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے، اس میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں، اور یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ رحمت کون نہیں پانا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، میری زندگی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تو یہ رحمت تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، تیری رب کی طرف سے رحمت ہے۔ کون رحمت کو لینا چاہتا ہے؟ اس قرآن کو لے لے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بڑی رحمت کی کہ یہ اتار دیا، بڑی رحمت کی، ورنہ سارے کے سارے آگ میں ہی جلنے والے ہو جاتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سارے فیصلے اس نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں، کسی اور کو نہیں دے دیے ہوئے کہ تم فیصلے کرو ان کے لیے، یہ اس نے کیے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں فیصلے ہوتے تو ہم سب میس اپ کر کے رکھ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں سب فیصلے رکھے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، وہ تمہاری ساری باتوں کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو وہ بات اس تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے علم میں ہر بات، دل میں بھی جو سوچتے ہو وہ اس کے علم میں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے، وہ العلیم ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے، ادھورا نہیں ہے، جس کی بیس پہ اس نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اب آسمانوں زمین کا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہے کہ آسمانوں واقعی تم یقین کرتے ہو، تو پھر تو لا الہ الا ہوا، تو پھر تو کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، کیونکہ جو رب ہے، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا، تو اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خالق، مالک، مدبر۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، ان کی تدبیر، ان کی ساری پلاننگ، ان کی سسٹیننس، ان کی مینٹیننس، ان کی ضروریات کو کرنا، یہ سب مدبر میں آتا ہے، ساری تدبیر وہی کرنے والا ہے، تو سارے اختیارات اس کے چلتے ہیں، آسمان، زمین اور ان کے درمیان بھی۔ تو پھر کون سی جگہ رہ گئی بتائیں؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے تو سارے یونیورس آ گیا نا، سارے آسمان کہا گیا، ایک آسمان نہیں، یہ صرف آسمان دنیا نہیں کہا گیا، یعنی جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنی کائنات ہے، وہ سب آسمانی تو ہیں، وہ ابھی آسمان دنیا ہیں صرف، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آسمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پایا ہی نہیں، یہ آسمان دنیا پہ۔ اور آپ اگر اس چیز کو اسٹڈی کبھی کریں
تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس کائنات میں کتنا کچھ ہے. پھر آپ سوچیں گے اللہ اگر یہ آسمان دنیا کا حال ہے تو اس سے آگے کتنا کچھ ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں. میرا علم بہت چھوٹا ہے اور اسی کی بنیاد پہ میں فیصلے کرتی ہوں, اور میں جو چیز سمجھتی ہوں یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو. جس چیز کو میں سمجھتی ہوں یہ بری ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو, جس کو میں سمجھتی ہوں اچھی ہو سکتا ہے اس میں برائی ہو. مجھے نہیں پتا کیونکہ میرا علم محدود ہے, اور اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا, زمین کا, اور جو ان کے درمیان ہے. زمین پہ بھی جو کچھ ہے اس کا بھی رب وہی ہے, درمیان میں اس کے جو کچھ ہے, کیا کچھ ہے درمیان میں ہمیں کیا پتا. فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پرندے اڑ رہے ہیں, جنات آتے جاتے ہیں, اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. کوئی ایلینز ہوں, کوئی کچھ ہوں, ہمیں کیا پتا. ہمیں تو جنوں کا بھی بتا دیا تو ہمیں پتا, ورنہ شاید یہ بھی نہ پتا ہوتا. اگر تم یقین رکھنے والے ہو, اس لیے کہ کافر یہاں تک تو کہتے تھے مگر آگے تمہارے یقین کو کیا ہو جاتا ہے کہ پھر کون ہے جو عبادت کے لائق ہے, الہ کون ہے, پھر وہی ہے جو لا الہ ہے نا. یہ کلمے کا ایک حصہ ہے, اور اللہ ہوا یعنی ہوا سے مراد اللہ ہے, الا اللہ یعنی یہ لا الہ الا اللہ یہاں پہ کہا گیا ہے, سمجھ لیں. تو یہ دوسرا حصہ ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرا حصہ ضروری ہے. بعض لوگ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کی گردان کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں بس یہی پڑھتے جاؤ اور اس سے آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی اور آپ کی دھڑکن بن جائے. الا اللہ الا اللہ. دیکھیں جب تک لا الہ نہیں کہو گے, وہ پہلا حصہ ہے, تب تک الا اللہ پہ نہیں پہنچ سکتے. پہلے نفی کرو کہ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. یہ نہیں, یہ مکمل نہیں ہوتا. پہلے لا الہ کہو, پہلے کہو, انکار کرو, شعور کے ساتھ انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. پھر آتا ہے یہ ایتھیسٹ لا الہ کہتا ہے, بس یہیں پہ رک جاتا ہے, وہ کہتا کوئی الہ ہے ہی نہیں. الا اللہ پہ نہیں آتا نا. اور بعض دفعہ ہم جب تبلیغ کرنے لگتے ہیں, دعوت کا جب میدان ہمارے لیے کھلتا ہے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ لانا ضروری ہے کہ وہ رب مان لے اللہ تعالیٰ کو. نہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اس نے رب مان لیا نا, یہ کون ہے مالک, کس نے کریٹ کیا, کس نے یہ آسمان بنایا, کس نے زمین. اچھا تم نے کہہ دی نا وہ ون گاڈ ہے تو وہ بس ہمارا کام ہو گیا, بس تم مسلمان ہو گئے. نہیں, جب تک وہ یہ نہیں مانتا لا الہ الا اللہ, الہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے, الہ پہ ہم نہیں لے کر آتے. ہم صرف رب کی بات جو ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں اور اسی کے اوپر روک دیتے ہیں. اور مشرکین مکہ کا جو پرابلم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ رب نہیں مانتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں. اکثر ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, اگر ہم سے پوچھا جائے مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا, آپ کسی سے پوچھ کے دے دیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں, ایسی تو بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. جب قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, تو وہ کہیں گے اللہ نے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو مانتے تھے, اللہ کہتے تھے. آج تو پتہ نہیں کون کون سے نام رکھے ہوئے, لیکن وہ تو باقاعدہ اللہ کہتے تھے. پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو وہ تو کہتے تھے کہ آسمان و زمین اللہ نے بنائے ہیں, وہ ان کا رب ہے. وہ اس پہ نہیں آتے تھے کہ الہ بھی اللہ ہے. جب عبادت کرنے لگتے تھے, عبادت کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں, سجدہ ہے, نماز پڑھنا ہے, دعائیں کرنا ہے, جھکنا ہے کسی کے آگے, یہ سب مراسم عبادت ہیں, عبادت کے ریچولز ہیں, حج ہے, عمرہ ہے. تب اس کے اندر دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نہیں ہے, وہ کہتے تھے ہے, لیکن تب وہ شریک بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کا عقیدہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ جب سوچ لیتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے, اس کو مانتے نہیں تھے. تو جب ہم کہتے ہیں مانتے نہیں تھے تو شاید ہم سوچتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. نہیں, پتہ تھا, اور یہاں پہ آ کے وہ ڈنڈی مارتے تھے. اور تبھی پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جس وقت ہم کہتے تو ہیں منہ سے لا الہ الا اللہ, لیکن
پھر اس کے بعد ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر چلاتا ہے، ان کا خالق ہے، مالک ہے، لیکن جب جھکنا ہے تو پھر قبر پہ جا کے جھکنے شروع ہو گئے، پھر چادریں وہاں چڑھانے شروع ہو گئے، پھر دعائیں اس سے کرنا شروع ہو گئے. آپ ہی ہیں ہمارے داتا، آپ ہی ہیں ہمارے مولا، آپ ہی ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سارا شہر چل رہا ہے. ایک جگہ کا سنا استغفر اللہ ربی، انہوں نے کہا یہ جو شہر سارا چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ اس شرکیہ بات سے اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کرے، کہ یہ جو سارا شہر چل رہا ہے یہ داتا صاحب کی کرامت کی وجہ سے چل رہا ہے. اور یہ جو شہر پورا کراچی بسا ہوا ہے نا، یہ ان جو وہاں کے جن کا نام بھول گیا، کہ ان کی مزار ہے نا، انہوں نے طوفانوں کو روکا ہوا ہے، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں چڑھ رہے. تو اور شرک کیا ہوتا ہے پھر؟ تو جب الہ ماننا ہے تو وہاں پر ہی تو پرابلم آتا ہے لوگوں کو. تو لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور وہ موت دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. تب نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی زندہ اور موت دیتا ہوں. اس بے وقوف کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پیدا کرنا اور موت دینا، وہ کسی اور سینس میں. اس نے ایک قیدی کو بلایا، اس کو موت کی سزا ہوئی تھی، اس کو چھوڑ دیا. ایک جاتے ہوئے راہگیر کو پکڑ کے تو اس کو موت دیتی، لو جی میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں. بتاؤ اس وقت زندگی کون دے سکتا ہے جب کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہو، اس کے پیارے کھڑے ہوئے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ میری جان اس کے اندر چلی جائے اور میری اولاد بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے. باپ کہہ رہا ہے میں دولت لٹا دوں، اپنی ایک ایک روحاں میں اس پہ قربان کر دوں، میرے بچے کو زندگی مل جائے. نہیں ملتی. وہ جو مرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جتنا کچھ ہے میرے سے لے لو، مجھے 4 سانسیں اور دے دو. نہیں ہو پاتی. تب پتہ نہیں چلتا کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے، نہیں پتہ چلتا، نہیں سمجھ آتی. اللہ اکبر. اور زندگی دینا، بعض دفعہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ بچہ گرا دیں، ہمارے پیٹ کا بچہ ہم گرا دیں اور یہ نہ دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ زندہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، اس کو اتنا کوشش کرتا ہے، وہ نہیں مرتا. لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں اوپر سے، پھر بھی بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی دینے والا اللہ ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. عبداللہ شاہ غازی کا مزار جو ہے، انہوں نے کہا یہ ہے جو کراچی شہر کو بچائے ہوئے. یہ شرک ہے. تو وہ رب تمہارا بھی ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب وہی ہے. یعنی توحید ربوبیت سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی توحید الوہیت کی. یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ایکسپلین کر چکی ہوں کہ رب ہونا، اس چیز کو لوگ مان لیتے ہیں، توحید الوہیت کو نہیں مانتے. کہ الوہیت میں، الہ ماننے میں بھی توحید ہونی چاہیے. ربوبیت میں تو توحید ہے، رب ماننے میں تو توحید ہوتی ہے، الہ ماننے میں توحید نہیں رہتی لوگوں کی. یہ پرابلم تھا مشرکین مکہ کا. اور آج کے مشرک تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، وہ تو توحید ربوبیت پہ بھی نہیں آتے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں الہ، اور انہوں نے یہ بھی نہ مانا کہ ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اس کو دیکھ کے، کہ انہوں نے سارا مطلب بلینز آف ایئر سے بتایا کہ یہ کیسے کریٹ ہوئی ارتھ اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا پہلے ایسے ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر اس کے بعد کیسے اس کے اوپر لائف شروع ہوئی. تو مطلب ہنسی بھی آتی تھی کہ تم اتنی باتیں بلینز آف ایئرس کی کر رہے ہو، بتاؤ ذرا کہ سارا کچھ اتفاق سے ہو گیا، سب کچھ، اور پھر ایسے ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ سب کچھ خود ہی ہوتا جا رہا تھا. پھر بندر بنا، پھر بندر سے انسان بن گیا، وہ بھی سارا خود. وہ آج کیوں نہیں بندر سے انسان بن رہے؟ اور ساری چیزیں خود بخود ہی ہوتی چلی گئی. انسان کی عقل مجبور ہے یہ ماننے پہ کہ کوئی ہے جو بلینز. انہوں نے سبحان اللہ، مطلب اٹ واز امیزنگ. انہوں نے آئی ڈونٹ ریمبر کہ 465 بلین ایئرس پہلے سے سٹارٹ کیا کہ اس وقت کیا تھا اس کائنات میں، اور اس کے بعد ارتھ کیسے فارم ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیزیں کیسے فارم ہوئی. تو بڑی دلچسپ تھی. مگر ساری چیزوں میں زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تو سبحان اللہ.
یا اللہ تیری کائنات کب سے چل رہی ہے اور یہ اتفاق نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. واقعی پھر اس میں یہ کائنات کے چلنے میں، یہ دن اور رات کے نظام میں واقعی نشانیاں عقل والوں کے لیے کہ ان سے وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں. جتنا آپ اس کے اندر ڈیپتھ میں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یا رب تو ہے کرنے والا، کوئی اور نہیں یہ کر سکتا. سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے یا رب. تم بلینز آف ایئرز کی بات کر رہے ہو اور اس کے بعد تم ایک ایک ڈیٹیل بتا رہے ہو. پھر ارتھ میں یہ ارتقاء آیا، یہ چینجز آئیں، ایسے ہوا، ایسے سب ایسے ہی ہو گیا. یا کوئی تھا کرنے والا؟ سب ہی اتفاق تھا. کتنے اتفاق ہوں گے آخر؟ ایک ہو گیا، چلو تمہاری بات مان لی جائے تو ایک ہو گیا، دو ہو گئے، مگر شروع سے آخر تک اتفاقات ہی ہوتے رہے. یہ کون مانے گا؟ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو مانے گا. ایک ہانڈی ہم پکانے لگے تو ہم کہتے ہیں، کوئی کہہ دے آپ کو جی اس کے بعد اتنا نمک خود بخود گر گیا اندر، پھر وہ مرچیں اوپر سے آئیں اور پھر وہ خود بخود اتنی ایک چمچ ہی گری، پھر اس کے بعد گرم مسالہ ہے وہ بھی اتنا ہی گرا، پھر سبزی کٹ کے خود ہی اندر چلی گئی، پھر اس کے بعد وہ بننا بھی یہ تو ایسے ہی کہنے والی بات ہے. اس کو تو کوئی کہتا نہیں. ایک ایک انگریڈینٹ اس کا میجرڈ بالکل صحیح تعداد کے اندر اس کے اندر گیا. اس کو تو کوئی نہیں کہتا آج. اور کوئی کہہ دے تو اس کے اوپر لوگ ہنسیں گے، یہ پاگل ہے، اتنی سی ہانڈی تو ایسے پک نہیں سکتی. یہ پوری زمین قائم ہو گئی اور اس میں لائف بھی شروع ہو گئی اتفاق سے ہی، اور اس کے بعد سب چیزیں بھی یہاں پہ بن گئی اتفاق سے ہی، بلکہ زمین بھی بنی اتفاق سے ہی. بگ بینگ ہوا اور زمین بھی بن گئی. اللہ اکبر. تو انسان کیا کرے؟ اس کو تو یہ اسی کو فطرت کہتے ہیں کہ فطرت پھر بولتی ہے کہ ایک خدا ہے اور لازمی ہے کوئی. سائنس کو بھی یہاں پہ جھکنا پڑتا ہے. یہ لوگ جو آج سائنس کو خدا بنائے ہوتے ہیں نا، پروو کریں جی سائنس سے. پہلے سائنس پروو کرے گی خدا کا وجود تو پھر ہم مانیں گے. سائنس تو کہتی ہے جو چیز دیکھو، جو چیز سنے، جو چیز پروو ہو وہی ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کو ہم مانتے ہی نہیں. تم کیسے پھر اللہ تعالیٰ کا وجود پروو کرو گے؟ اس کی نشانیوں سے پروو کریں گے. اللہ کو دیکھنے سے نہیں، اس کی نشانیاں پروف ہے اس بات کا ایک ہے ذات جو کرنے والی ہے، جو اس سے باہر ہے، وہ اس کے اندر بھی نہیں ہے. ورنہ اندر ہوتی تو اس ساری چینجز کے اندر وہ بھی کہیں بن رہی ہوتی. وہ اس سے باہر ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن تو یہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اور کھیل کود میں ہے، غفلتوں میں ہے. کھیل جو ہے نا وہ غفلت کی نشانی ہے. انسان جو کھیل کود کرتا ہے وہ غفلت ہے، اتنی دیر وہ غفلت میں ہی ہوتا ہے. تو ان کا حال لوگوں کا کیا ہے کہ وہ شک میں ہی ہے. کون الہ ہے؟ جو شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، الہ کس کو مانے؟ کبھی اس کو مان لیتے ہیں الہ، کبھی اس کو مان لیں، کبھی ادھر جا کے سجدے کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا کے سجدے کر رہے ہیں. جو یہ اس طرح کا شرک کرتے ہیں کہ قبروں کو پوچھتے ہیں، وہ بھی کوئی ایک کے ساتھ تھوڑی ہیں. جدھر چلے جاؤ وہ تو بلکہ لسٹ بنا لیتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا وہ لسٹ بناتے ہیں کہ آپ اس شہر میں جا رہے ہیں نا، وہاں پہ کون کون سے مزار ہیں، آپ نے ان کی حاضری دی کہ نہیں. تو اگر تم ان کو ہی سمجھتے ہو کہ یہیں سے میری مرادیں پوری ہونی ہیں تو پھر بھائی ایک کے ساتھ ہی جڑے رہتے. تمہیں تو یہ بھی یقین نہیں ہے، کبھی کدھر ماتھا ٹیک رہے ہو، کبھی کدھر ماتھا ٹیک رہے ہو. فرتقب، تو انتظار کرو پھر کس دن کا، یوم تأتی السماء بدخان مبین. پھر انتظار کرو اس دن کا جس دن کیا ہوگا؟ ایک کھلا دھواں آئے گا. یہ تو آج اپنے شغل میلوں میں مشغول ہے نا، کچھ فکر نہیں کر رہے اور شرک کے ساتھ ہی راضی ہیں. تو پھر اس دن کا انتظار کریں جب یہ آپ کی باتیں نہیں سن رہے نا اے نبی. اور پھر وہ دن آ گیا تھا. جی ہاں، اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں. دھواں سے مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دھواں ٹائپ جو چیز آئی تھی وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اس وقت مکہ میں بہت بڑا قحط آ گیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے آیا تھا. آپ نے بددعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط
بھیجا تھا اسی طرح ان کے اوپر قحط بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی تھی اور اتنی خوش خصالی ہو گئی تھی، یہ ہڈیاں اور مردار کھانا شروع ہو گئے تھے. اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے دھواں دھواں نظر آتا تھا، بس کچھ اور نہیں نظر آتا تھا. یعنی بھوک کی وجہ سے آنکھوں میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی بھوک سے بھی محفوظ رکھے. لیکن اتنے ان کو چکر آتے تھے نا، ایسے لگتا تھا کہ اوپر کچھ نہیں ہے، بس دھواں دھواں ہی ہے. اللہ استغفر اللہ ربی. پھر یہ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے التجا کی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم آپ کے رشتہ دار ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ ہٹ گیا تھا. تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ کہا گیا کہ دیکھو تو پھر انتظار کریں کہ اس دن پھر کیا حال ہوگا جب ان کے اوپر دھواں آ جائے گا کھلا. تو پھر آ گیا تھا نا ان قریش کے اوپر. دوسری بات کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحابہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں پوری نہیں ہوتی تم قیامت نہیں دیکھو گے. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا. نمبر 2 دھواں، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا. تو یہ 3 نشانیاں، مشرق میں زمین دھسے گی، سنک ہول جس کو کہتے ہیں یا کیا، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں استغفر اللہ ربی. یعنی جب زمین میں دھسنا ہوگا نا تو لوگوں سمیت چیزوں سمیت لوگوں کو اندر لے جائے گی زمین، سوالو کر لے گی ان کو. کتنی خوفناک بات ہے یہ. پورٹ ہول کبھی کبھی کہا، ایک دفعہ میں نے نیوز میں سنا کہ ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کر دے استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ہر بار ڈرتا رہے. کہ ایک لڑکا سویا ہوا تھا تو اس کے کمرے میں پورٹ ہول ہوا، اس طرح ہوا بیڈ سمیت وہ زمین کے اندر چلا گیا. تو سوچیں جب وہ بڑا کوئی آئے گا مشرق میں، ایسٹ ویسٹ اور جزیرہ عرب میں، اور آگ کا عدن سے نکل کے لوگوں کو ہانک کے ایک طرف لے جانا، جہاں یہ رات گزاریں گے اور آگ بھی گزارے گی، اور جب دوپہر کو سوئیں گے تو آگ بھی کیلولہ کرے گی. مسلم کی روایت. اور ایک اور حدیث میں اس دھوئیں کے، چکا بھی ہم دھوئیں کی بات کریں دخان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا. دھواں جو مومن کو زکام کی طرح لگے گا، بس اتنا، مطلب اس کے لیے اتنا سویر نہیں ہوگا. اور کافر کے تو سارا جسم پھلا دے گا، روئیں سے دھواں اٹھے گا. اور دابت الارض اور دجال، یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہارا رب تمہیں ان سے ڈراتا ہے. یعنی کتنی سویر ہوں گی. ہم تو ایک کووڈ کو ہی لے کے پریشان رہے کہ ہائے کووڈ آ گیا تو پتہ نہیں کتنی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی، پوری دنیا ہی رک کے رہ گئی. سوچیں اب یہ دھواں کیسا ہوگا جو ساری دنیا کے اوپر چھائے گا. اور دابت الارض اور دجال، ان سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں. دجال بھی خوفناک چیز ہی ہے. اور دوسری حدیث میں بھی یہی اسی طرح آتا ہے کہ دھواں پھیل جائے گا. مومن کو تو زکام کی طرح ہوگا، کامن کولڈ جیسے ہوتا ہے، لیکن کافر کے جوڑ سے نکلے گا، اتنا سویر ہوگا اس کے لیے. استغفر اللہ. تو یہ دھواں ہر طرف چھا جائے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو اس سے باقی رہ جائے. اب کہنے میں انسان سوچتا ہے دھواں ہی ہوگا نا تو کیا ہو. نہیں، آپ دیکھیں دھواں جب ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ استغفر اللہ ربی، جب آگ کہیں لگتی ہے اور اس کا دھواں ہوتا ہے تو کیسے انسان چوک کرنے لگتا ہے، کیسے انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری سانس بند ہو جائے گی. تو وہ کتنا خوفناک ہوگا، کافر کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو دخان سے مراد لی گئی ہیں. تو ایک چیز گزر چکی ہے جو مشرکین مکہ پہ آیا، اور دوسری چیز یہ جو آئے گی جو قیامت کی ایک نشانی ہوگی، تو ان کو اس سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں کو اس سے ڈرایا گیا کہ اپنے آپ کو فکس کر لو. اگر نہیں فکس کرتے تو پھر انتظار کرو قیامت کی اس نشانی کا کہ جو آ جائے گی جب، تو یخش الناس، ڈھانپ لے گی لوگوں کو. استغفر اللہ ربی، کہ چھا جائے گا یہ انسانوں کے اوپر، یعنی ہر ایک کو پہنچے گا، سب کو کور کر جائے گا. غشی جو ہوتی ہے، جیسے غشی بھی چھا جاتی ہے نا، تو یہ ڈھانپ لے گا دھواں. اور وہ کیا کہیں گے لوگ اس وقت؟ ھذا عذاب علیم. تو لوگ کہیں گے یہ بڑا دردناک عذاب ہے، یہ تو بڑا مشکل وقت ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ.
آپ نے ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا وہ کووڈ بھیجا تو ایسے لگتا تھا کہ دنیا ختم ہو کے رہ گئی ہے، کچھ باقی نہیں رہا. لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے، کتنی ذہنی بیماریوں کے شکار ہو گئے، کرائم میں زیادہ اضافہ ہو گیا. کیا کچھ نہیں ہوا، دنیا ہی بدل گئی. ایک بیماری، ایک صرف وائرس تھا. اور اللہ اکبر، جب یہ ساری دنیا کو لپیٹے گا تو اب ہمارے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم نے کووڈ کو دیکھ لیا نا کیسے وہ پوری دنیا پہ ہی پھیل گیا، کوئی ملک ہی نہیں بچا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، دھواں ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے. پتہ نہیں شاید کوئی باہر سے ہی آئے دھواں، واللہ عالم کیسے آئے گا وہ، لیکن یہ قیامت کی ایک نشانی ہے.